بات پر متفق ہیں کہ ولی کو ولایت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ملتا ہے، ولی کی ولایت کا جو سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے وہ مقام محبوبیت ہے، اور ہم ولی کے مقام محبوبیت کو سارے مرتبوں سے اعلیٰ اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ نبیوں میں جو سب سے اعلیٰ نبی ہے، نبیوں میں جو سب سے اونچے درجے والا نبی ہے وہ مقام محبوبیت پہ فائز ہے، کیونکہ خدا نے کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو نجی اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، لیکن جن کو آخری نبی بنا کے بھیجا ان کو حبیب اللہ بنایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مقام محبوبیت ہی سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ یوں تو ہر ولی ہر نبی اللہ کا محبوب ہے، لیکن رب نے جس کو خاص مقام محبوبیت عطا کیا وہ ذات پیارے مصطفیٰ کی ہے، اور اس مقام محبوبیت کو آپ یوں بھی سمجھیں کہ سارے نبی خدا کی رضا چاہتے ہیں، ساری کائنات خدا کی رضا چاہتی ہے، ساری مخلوق خدا کی رضا چاہتی ہے، لیکن خدا اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ تبھی تو امام نے کہا تھا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میں تیرا کلیم ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حبیب ہیں، مولا تو ارشاد فرما کہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے، یعنی مقام کلیم کیا ہے اور مقام حبیب کیا ہے، کلیم کا مرتبہ کیا ہے اور حبیب کا مرتبہ کیا ہے۔ تو بارگاہ رب سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ تم کلیم اور حبیب کا فرق سمجھنا چاہتے ہو تو سنو، کلیم وہ ہے جو خدا کو چاہے اور حبیب وہ ہے جسے خدا خود چاہے۔ اور فرمایا اے موسیٰ اب دوسرا فرق بھی سمجھو کہ کلیم وہ ہے جو خدا کی مرضی چاہتا ہے اور حبیب وہ ہے جس کی مرضی خدا چاہتا ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ اب تیسرا فرق بھی سمجھو کہ کلیم وہ ہے جو رب ارنی کہے، یعنی دیدار کی تمنا کرے کہ مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو کلیم وہ ہے جو دیدار کی تمنا کرے، اور کلیم کو جواب ملے کہ لن ترانی تم میں مجھے دیکھنے کی طاقت نہیں، تو کلیم وہ ہے جو دیدار کی تمنا کرے، اور حبیب وہ ہے جسے لامکہ بلا کر اپنی ذات کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ اسی لیے کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے آیا، طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے آیا، خود سے جانا اور ہے ان کا بلانا اور، خود سے جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ بدعقیدہ وہابی یہ کہتا ہے کہ سنی نبی کو اتنا بڑا دیتے ہیں، اتنا بڑا دیتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا کا شریک کر دیتے ہیں۔ ان جاہلوں سے کہو کہ نبی کو شریک ماننے میں نہ تو کوئی خوبی ہے نہ تو کوئی فائدہ ہے، کیونکہ جب کوئی شریک ہوتا ہے تو شریک کے ساتھ پائی پائی کا حساب ہوتا ہے، پارٹنر کے ساتھ بہت باریکی سے حساب ہوتا ہے۔ شریک ہی کو تو پارٹنر کہتے ہیں نا، تو شریک کے ساتھ چونی کا حساب ہوتا ہے۔ معاذ اللہ ہم اپنے نبی کو خدا کا شریک نہیں بلکہ خدا کا حبیب کہتے ہیں، کیونکہ حبیب کے ساتھ حساب نہیں ہوتا، حبیب پہ تو لٹایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے شریک کے ساتھ بحث کر رہا ہے، اپنے پارٹنر کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہا ہے کہ بتا یہ کہاں خرچ کیا، یہ کہاں خرچ کیا، یہ پیسہ کدھر لگایا، یہ سارا حساب، یہ ساری چیزیں شریک کے ساتھ ہو رہی ہے، پارٹنر کے ساتھ ہو رہی ہے۔ لیکن یہی پارٹنر کے ساتھ بحث کرنے والا جب اپنے گھر آیا تو اس کے بیٹے نے کہا ابا
مارکیٹ میں نئی کار لانچ ہوئی ہے، بڑی شاندار ہے، لیکن اس کی قیمت ہے 50 لاکھ۔ ابا وہ کار مجھے چاہیے، تو باپ نے کہا جا کر لے لے، سب تیرے ہی لیے تو ہے، جا کر خرید لے، سب تیرے ہی لیے تو ہے۔ تو اب تعجب کی بات ہوگی، ابھی تو تو 1-1 روپے کے لیے جھگڑا کر کے آیا ہے، ابھی تو تو چونی کا حساب لے کے آیا ہے، لیکن بیٹے نے جب 50 لاکھ کے خرچے کے لیے کہا تو فوراً مان گیا۔ یہ بدلا ہوا انداز کیوں؟ تو اب وہ جواب دے گا کہ جس سے حساب لے کے آیا ہوں وہ شریف تھا اور یہ حبیب ہے، حبیب سے حساب نہیں لیا جاتا، حبیب پہ قربان کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی بلا تمثیل ہم اپنے نبی کو خدا کا شریک نہیں، خدا کا حبیب کہتے ہیں، کیونکہ شریک کے ساتھ تو جھگڑا ہوتا ہے، شریک کے ساتھ تو بحث ہوتی ہے کہ میں نے یہ کیا تو تو نے اس کا الٹا کیوں کیا، میں نے یہ کیا تو تو نے اس کے خلاف کیوں کیا۔ مگر سنو، حبیب کی شان یہ ہے کہ چاند بنایا خدا نے، محبوب نے ٹکڑے کیے، اللہ یہ نہیں کہتا بنایا میں نے توڑا تو نے کیوں، بلکہ قدرت تو یہی کہہ رہی ہے کہ محبوب بنایا ہی اسی لیے تھا تاکہ تیری انگلی کی اشارے کی طاقت سے ٹکڑے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت سید التمش صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بنایا ہی اسی لیے تھا تاکہ تیری انگلی کی اشارے کی طاقت سے ٹکڑے ہو جائیں۔ سورج خدا نے غروب کیا، پیارے مصطفیٰ نے نکال دیا۔ قدرت یہ نہیں کہتی ہمارے ڈبوئے ہوئے کو کیوں نکالا، بلکہ سورج الٹے پیر پلٹ کے یہ دکھاتا ہے کہ محبوب بنائی ہوئی مخلوق خدا کی ہے اور فرما بردار آپ کی ہے، بنائی ہوئی مخلوق خدا کی ہے اور فرما بردار آپ کی ہے۔ کل ملا کر بات یہ سمجھانی ہے، یہ سب مقام محبوبیت کے جلوے ہیں، یہ سب مقام محبوبیت کے جلوے ہیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے جو عبادتیں کی، جو ریاضتیں کی، جو محنتیں کی، اگر ان کو پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ توجہ، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے 25 سال بغداد میں ایسے گزارے کہ نہ مجھے کوئی پہچانتا تھا، نہ میں کسی کو پہچانتا تھا، میرے بدن پہ کپڑے بھی پھٹے پرانے ہوتے تھے، کئی دنوں تک جنگل کی گھاس کھا کے گزارا کیا، جھاڑ کے پتے کھا کے گزارا کیا، جنگلی پھل کھا کے گزارا کیا، اور جب کئی دنوں کا فاقہ ہو گیا اور بھوک پیاس سے نڈھال ہو کر جب میں زمین پہ بے ہوش ہو کے گر گیا تو لوگ مجھے لاوارث میت سمجھ کے اٹھا کے لے جاتے اور غسل دینے کے لیے تختے پہ لٹا دیتے۔ جیسے ہی وہ مجھ پہ پانی ڈالتے تو میں ہوش میں آتا اور کہتا کہ یہ کیا کر رہے ہو، پھر میں مستانہ وار نعرہ لگا کر جنگلوں کی طرف چلا جاتا۔ غوث پاک مادرزاد ولی ہے۔ You understand? غوث پاک مادرزاد ولی ہے، لیکن ان باتوں کو سن کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ولایت کی منزلوں تک پہنچنا سب کے بس کی بات نہیں۔ ولایت کوئی بازار کا سودا نہیں کہ جا کر کے خرید لیا جائے۔ 10 انگلیوں میں 20 انگوٹھی پہننے کا نام ولایت نہیں، تصوف کے نام پر محفل سما میں تھرکنے کا نام ولایت نہیں، رات بھر حقے کی محفل سجا کے مریدوں کو بے وقوف بنانے کا نام ولایت نہیں۔ پہلے ان راہوں سے گزرنا پڑتا ہے، ان منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے رب کے فضل سے یہ مقام ملتا ہے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء، ان کی والدہ ان کو کچھ روٹیاں پکا کے دے دیتی تھی، یہ روٹیاں لے کر آبادی سے دور ویرانے میں چلے جاتے، کئی دنوں تک خدا کی عبادت میں لگے رہتے۔ میں جان بوجھ کے محبوب الہی کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آج ان کا عرس ہے، آج
دہلی میں عرس ہے، تقریب کلکتہ میں بھی ہو رہی ہے، آپ کی والدہ آپ کو کچھ روٹیاں پکا کے دے دیتی، وہ لے کے ویرانے میں جاتے، عبادت کرتے، بھوک لگتی، وہی روٹی کھاتے، جب ختم ہو جاتی واپس آتے، آپ کی والدہ آپ کو پھر روٹیاں بنا کے دیتی، پھر چلے جاتے۔ ایک دن آپ کی والدہ نے چاہا کہ آج بیٹے کا امتحان لیا جائے، چیک کیا جائے کہ یہ ولایت کی کس منزل پہ پہنچا ہے، مجاہدے کے کس لیول پہ پہنچا ہے۔ آپ کی ماں نے آپ کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ بیٹے نظام الدین قریب آؤ، دیکھو تمہارے سر کے بال کتنے بڑھ گئے ہیں، لاؤ دیکھو کہیں اس میں جوئیں تو نہیں پڑ گئی۔ یہ کہہ کے آپ کی والدہ نے آپ کے سر کو اپنی گود میں رکھا، یہ کہہ کے آپ کی ماں نے آپ کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور امتحان لینے کی نیت سے ان کے سر کے بالوں کو چٹکیوں سے پکڑ کے زور سے کھینچا۔ بالوں کا کھچانا تھا کہ تکلیف ہوئی اور تکلیف کی وجہ سے زبان سے آہ اور اف کے جملے نکل گئے۔ جیسے ہی محبوب الہی کی زبان سے آہ اور اف کے جملے نکلے، تکلیف کا اظہار کیا، تو آپ کی ماں نے فوراً یہ کہہ کے ان کا سر اپنی گود میں سے ہٹا دیا کہ بیٹے نظام الدین، تم میں اب بھی اپنے جسم کی تکلیف کا احساس باقی ہے، تم میں اب بھی اپنے جسم کی تکلیف کا احساس باقی ہے۔ ارے رب کے ذکر میں ایسا ڈوب جاؤ، اللہ کے ذکر میں ایسے ہو جاؤ کہ جسم کی تکلیف کا احساس نہ رہے۔ راز کھل گیا، بات اوپن ہو گئی کہ یہی وجہ ہے کہ حالت نماز میں تیر کھینچ لیا گیا، مولا علی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ یہی وجہ، یہی ریزن تھا۔ بیٹے نے ماں کی نصیحت کو یاد کر لیا، وقت گزرتا گیا، چند مہینوں کے بعد آپ کی ماں نے پھر آپ کا ٹیسٹ لیا، لاؤ دیکھو کتنا یاد رکھا ہے۔ لیکن اس بار آپ کی ماں کے امتحان لینے کا انداز ذرا الگ ہے۔ آپ کی والدہ نے دسترخوان بچھایا، اس پر طرح طرح کے کھانے رکھے، ایک سے ایک نعمتیں رکھ دی، لیکن ایک کٹوری میں دہی کی بجائے چونا بھگو کے رکھ دیا اور سامنے رکھ دیا، کہا بیٹے نظام الدین آؤ کھانا کھاؤ۔ سرکار محبوب الہی کھانے کے لیے بیٹھے، آپ نے اس چونے کو دہی سمجھ کے پورا کھا لیا۔ جو لوگ پان مسالہ کھاتے ہیں ان کو ایکسپیرینس ہوگا کہ چونا جب زبان پہ آتا ہے تو چبھتا ہے، چٹکارا لگتا ہے، اگر ماترا میں بڑھا دیا جائے تو چونا زبان پھاڑ بھی دیتا ہے۔ سرکار محبوب الہی نے دہی سمجھ کے، چونا سمجھ کے نہیں، دہی سمجھ کے سب کھا لیا، لیکن کھانے کے بعد کوئی درد نہیں، کوئی چٹکارا نہیں، کوئی ری ایکشن نہیں، کوئی ایکشن نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کی ماں خوشی سے جھوم اٹھی، ارے اب تو بیٹا وہاں پہنچا ہے کہ جہاں جسم کی تکلیف کا احساس الگ، اب تو بیٹے کی زبان سے لذت و چٹکارے کا احساس بھی چلا گیا ہے۔ سرکار محبوب الہی ایسے ہی سلطان المشائخ نہیں بنے، ان راہوں سے گزرے، ان منزلوں سے گزرے اور ساتھ ساتھ ماں نے بیٹے کی وہ تربیت کی کہ بیٹا محبوب الہی بن۔ آج تو ہمارے ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے، ان کی امی نے ان کو خدا سے جوڑا۔ ہمارے گھروں میں حالات کیا ہے؟ آج ماں باپ کو یہ دیکھنے کی فرصت نہیں کہ بچے کو تجویز سے قرآن پڑھنا آتا بھی ہے یا نہیں۔ آج ماں باپ کو یہ جاننے کی فرصت نہیں کہ اولاد کو نماز کے مسائل معلوم ہے یا نہیں۔ آج ماں اور بہنوں کو اس بات کی فکر نہیں کہ بیٹیاں جوان ہو گئی طہارت کے مسائل جانتی بھی ہے یا نہیں۔ آج اگر کسی چیز کی فکر کی جاتی ہے تو وہ اسکول کی فکر کی جاتی ہے، کالج کی فکر کی جاتی ہے، کلاسز کی فکر کی جاتی ہے، اور ہمارے گھروں میں ماحول یہ ہے
گجرات میں تو ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہوگا کہ جب اسکول میں ایگزام ہو تو صبح 4 بجے کا الارم لگا کے بچے کو اٹھایا جاتا ہے کہ اٹھو تیاری کرو کل تمہارا پیپر ہے، لیکن وہ ماں باپ بڑے کم ملیں گے جو اپنے بچوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاتے ہو۔ آپ کو اسکول کالج سے نہیں روکا جا رہا، جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے بچوں کو خوب پڑھائیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ دنیا کا علم دولت تو دلا دے گا، نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ ایم بی اے کی ڈگری والے کو نہیں بخشا جائے گا، پی ایچ ڈی کر کے آیا ہے بخش دیا جائے، آئی آئی ایم ہو کے آیا ہے بخش دیا جائے۔ یہ دنیا کی ڈگریوں پہ نجات نہیں ہونے والی، دنیا کا علم دولت دلائے گا، نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا، کیونکہ قبر میں منکر نکیر فزکس اور کیمسٹری کے سوال نہیں کریں گے، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دنیا سے آئے ہو تو بتاؤ قطب مینار کہاں تھا، تاج محل کہاں تھا، وہاں تو کچھ اور سوال ہوں گے، اور ان سوالوں کی تیاری ہم کو یہیں سے کر کے جانی ہے۔ ایک بات بتائیے، ذرا لوکل وے پہ آ کے بول رہا ہوں، آج اگر امتحان کی ڈیٹ سے پہلے یہاں 10ویں 12ویں کا امتحان ہوتا ہے کلکتہ میں، ہمارے یہاں کہتے ہیں ایس ایس سی ایچ ایس سی، ایس ایس سی 10ویں کے ایگزام کو کہتے ہیں اور ایچ ایس سی 12ویں کے ایگزام کو کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل آج کلکتہ میں 12ویں کے ایگزام کی ڈیٹ سے پہلے، توجہ، 12ویں کی پریکشا کی تاریخ سے پہلے اگر پیپر لیک ہو جائے، پرشن پتر کوشچن پیپر لیک ہو جائے، کیا ہوگا؟ فیل ہونے والے بھی پاس ہو جائیں گے، ایگری کرتے ہیں؟ اور جس بیچارے نے سال بھر محنت کی ہے اس کی محنت کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ تو جب پیپر لیک ہوگا تو پتہ ہے گورنمنٹ کیا کرے گی؟ ایگزام کو پوسٹ پون کر دے گی، اس کی ڈیٹ کو آگے لے جائے گی، پھر سے شکشن سمیتی کی میٹنگ بلائے گی، نئے ٹیچرز کو بٹھایا جائے گا، نئے کوسچنز کا انتخاب ہوگا، نیا پیپر نکلے گا، پھر ایگزام ہوگا۔ یہ ساری محنت کس لیے؟ کیونکہ پیپر لیک ہو چکا ہے۔ یہ ساری محنت کس لیے؟ کیونکہ پیپر لیک ہو چکا ہے۔ مسلمانوں تم اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرو کم، کیونکہ آج سے 1400 برس پہلے ہمارے نبی نے ہمیں قبر کے سوالوں کا علم دے دیا، اگر پھر بھی ہم تیاری کر کے نہ جائیں تو ہم سے بڑا کافر کوئی اور نہیں۔ تو بات میں مقام محبوبیت پہ کر رہا تھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ ریاضت، وہ عبادت، وہ محنت کی کہ اگر پہاڑ پہ ڈالوں تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی مشقت اٹھائی کہ ان مشقتوں کو برداشت کرنا جب میری طاقت کے باہر ہو جاتا تو کہتے ہیں میں زمین پہ لوٹ جاتا اور کہتا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ کہتے ہیں یہ آیت کریمہ پڑھ کر جب میں اپنے سر کو اٹھاتا تو مجھے سکون مل جاتا، میری کیفیت بدل جاتی۔ کہتے ہیں کہ جب میں علم فقہ حاصل کر رہا تھا تو بجائے شہر کے جنگلوں اور ویرانوں میں رات گزارتا۔ کہتے ہیں میرے پاؤں میں کانٹے چھپ جاتے، اونی لباس پہن کر کے میں چلتا، گھاس پھوس کھا کے گزارا کرتا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں مدائن کے جنگلوں میں مجاہدات کر رہا تھا تو وہاں میری کنڈیشن یہ ہو گئی کہ 1 سال تک تو گری پڑی چیزیں کھا کے گزارا کیا، اس کے بعد کا 1 سال صرف پانی پہ گزارا کیا، اور اس کے بعد کا 1 سال نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ مجھے بتاؤ کیا مجاہدوں کی ان منزلوں سے گزرنا سب کے بس کی بات ہے؟ ارے یہ تو جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ لیکن غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب وہ ریاضت کے دن چلے گئے، جب وہ مجاہدے کی منزلیں کمپلیٹ ہوئی تو ایک دن غیب سے آواز آئی، عبد القادر تم نے حق ادا کر دیا ہے اپنی منزل کا۔
عبد القادر مانگو کیا مانگتے ہو؟ تم نے حق ادا کر دیا ہے، اپنی منزل کا کیا چاہتے ہو؟ غوث پاک عرض کرتے مولا جو تو چاہتا ہے وہ میں چاہتا ہوں، تیری رضا میں راضی ہوں۔ تو بارگاہ رب سے ارشاد ہوا عبد القادر ہم تجھے وہ مقام عطا کریں گے کہ تو زمین کے جس حصے پہ نظر ڈال دے وہ سونے کی ہو جائے۔ ہم تجھے وہ مقام عطا کریں گے کہ زمین کے جس حصے پر تو نظر ڈال دے وہ سونے کی ہو جائے۔ تو آپ نے عرض کیا مولا اس میں میرا کیا فائدہ، اس میں میرا کیا فائدہ کہ میں زمین کو دیکھوں تو وہ سونے کی ہو جائے؟ تو پھر بارگاہ رب سے ارشاد ہوا ہے عبد القادر ہم تجھے وہ مقام عطا کریں گے کہ تو جس پر نظر ڈال دے وہ ولی ہو جائے۔ تو جس پہ نظر ڈال دے وہ ولی ہو جائے۔ تو آپ نے پھر عرض کیا مولا اس میں بھی میرا کیا فائدہ کہ میں جس پہ نظر ڈالوں وہ ولی ہو جائے؟ تو پھر بارگاہ رب سے ارشاد ہوا اب تو ہی بول، تو ہی بتا دے، تو ہی کہہ دے کہ تو کیا چاہتا ہے۔ تو غوث پاک عرض کرتے مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے اپنا محبوب بنا لے، تو مجھے اپنا محبوب بنا لے۔ پتہ یہ چلا اگر مقام محبوبیت سے کوئی بڑی ڈگری ہوتی تو غوث پاک وہ مانگ لیتے، اور جب آپ مقام محبوبیت پہ فائز ہو گئے تو ابھی ادھر 25 سالوں تک تو بھوکے رہے، پیاسے رہے، کوئی ندا نہیں، کوئی صدا نہیں، گھاس کھا کے گزارا کیا، جنگلی پھل کھا کے گزارا کیا، جھاڑ کی پتیاں کھا کے گزارا کیا، کئی دنوں کا فاقہ ہو گیا۔ یہ محبیت کی منزل ہے، لیکن جب غوث اعظم مقام محبوبیت پہ فائز ہو گئے اور اس کے بعد جب بھوکے رہے تو میرا رب فرماتا ہے، میرا خدا فرماتا ہے عبد القادر تجھے میری قسم ہے کھا لے، تجھے میری قسم ہے کھا لے۔ بریلی سے میرا امام کہتا ہے قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا۔ قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ یہ مقام محبوبیت کا جلوہ ہے۔ بہجت الاسرار سرکار غوث پاک کے طالب علمی کے زمانے میں علم حاصل کرنے کے پیریڈ میں غوث پاک کے دو کلیگ تھے، دو ساتھی تھے۔ ایک کا نام تھا ابن سقا اور دوسرے کا نام تھا ابو سعید۔ سن رہے ہیں؟ ایک کا نام تھا ابن سقا، دوسرے کا نام تھا ابو سعید۔ اس وقت بغداد کی سرزمین پر ایک بزرگ تھے جن کا نام ہے حضرت ابو یعقوب ہمدانی، جو اپنے وقت کے غوث ہیں۔ سرکار غوث پاک اپنے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ ایک مرتبہ اس غوث وقت کی ملاقات کے لیے گئے۔ توجہ، غوث پاک جا رہے ہیں اپنے دو فرینڈز کے ساتھ غوث وقت سے ملنے۔ ابھی ان کی خانقاہ میں پہنچے نہیں ہیں، راستے میں چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے ابن سقا بولا کہ وہ اپنے آپ کو ولی بتاتے ہیں، اپنے آپ کو وقت کا غوث کہتے ہیں۔ ارے میں جا کے ان سے ایسا سوال کروں گا کہ معاذ اللہ اپنی ولایت بھول جائے گی۔ میں ان سے ایسا سوال کروں گا۔ ابن سقا سوال کر کے اللہ کے ولی کو زیر کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ابو سعید بولا کہ میں بھی سوال کروں گا اور دیکھوں گا کہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آخر میں غوث پاک بولے میں کوئی سوال نہیں کروں گا، میں تو صرف ملنے جا رہا ہوں، میں تو صرف دیکھنے جا رہا ہوں۔ ارے اللہ کے وہ ولی ہیں، میں خدا کو راضی کرنے کے لیے ان کا دیدار کرنے جا رہا ہوں۔ بادب بانصیب، بے ادب بد نصیب۔ غوث اعظم کی بولی ادب کی بولی ہے، ابن سقا اور ابو سعید کی بولی گھمنڈ کی بولی ہے، غرور کی بولی ہے۔ یہ اپنے علم کے غرور میں اللہ کے ولی کو زیر کرنا چاہتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ ایسا سوال کروں گا کہ ولایت بھول جائیں گے،
پتہ یہ چلا کہ علم سب کو ملتا ہے مگر فیضان علم ہر کسی کو نہیں ملتا ہے۔ علماء کی توجہ چاہوں گا، علم سب کو ملتا ہے، فیضان علم ہر کسی کو نہیں ملتا، کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا لیکن فیضان علم نہیں تھا، اسی لیے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اکڑ گیا، اور علم حضرت جبرائیل کے پاس بھی تھا اور فیضان علم بھی تھا، اسی لیے وہ سب سے پہلے جھک گئے۔ تو پتہ یہ چلا جس کو علم کے ساتھ علم کا فیض ملتا ہے وہ ہمیشہ مؤدب اور بادب رہتا ہے، لیکن جس کو صرف علم ملتا ہے، جس کو صرف علم ملتا ہے، تو جس کو صرف علم ملا وہ ابن تیمیہ بنا، جس کو صرف علم ملا وہ اشرف علی تھانوی بنا، جس کو صرف علم ملا وہ اسماعیل دہلوی بنا، جس کو صرف علم ملا وہ رشید احمد گنگوہی بنا، جس کو صرف علم ملا وہ عبدالوہاب نجدی بنا، لیکن جس کو علم کے ساتھ ادب کی دولت ملی وہی غوث اعظم ہوئے، وہی غریب نواز ہوئے، وہی دادا لاہوری ہوئے، وہی امام احمد رضا فاضل بریلوی ہوئے۔ تو علم کے ساتھ ادب ضروری، علم کے ساتھ ادب ضروری، کیونکہ جہاں علم کے ساتھ ادب نہیں ہے وہاں گستاخیاں ہیں، وہاں انبیاء کی گستاخیاں ہیں، وہاں اولیاء کی گستاخیاں ہیں، وہاں بزرگوں کی گستاخیاں ہیں۔ مگر سنو، جب علم کے ساتھ ادب آ جاتا ہے، جب علم کے ساتھ ادب آ جاتا ہے تو پھر یہ آواز آتی ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گل زیبہ کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب پناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شاہ، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جب علم کے ساتھ ادب آیا، جب علم کے ساتھ ادب آیا تو پرسنالٹی ایسی سج گئی کہ پھر یہ آواز آئی، ذرے جھڑ کر پھیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، کھلاتے سر بنے پشتاروں کے، جانو دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے، صدق و عدل و کرم اور ہمت میں 400 شہریں ہیں ان چاروں کے، اور بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بولے، بول بولے، بے شک میری سرکاروں کے۔ تو علم کے ساتھ ادب ضروری، علم کے ساتھ ادب ضروری۔ تو غوث پاک کے ساتھ جو دو لوگ جا رہے تھے علم والے تھے، ادب والے نہیں تھے۔ ایک کہتا ہے ایسا سوال کروں گا کہ ولایت بھول جائے، اور دوسرا کہتا ہے میں بھی سوال کروں گا دیکھوں گا کیا بولتے ہیں، اور غوث پاک کہتے ہیں میں کوئی سوال نہیں کروں گا، میں تو صرف فیض لینے جا رہا ہوں، میں تو صرف دیدار کرنے جا رہا ہوں۔ پہنچے غوث وقت کی خانقاہ پر، غوث وقت حضرت ابو یعقوب نے سب سے پہلے نظر ابن سکا پہ ڈالی، کہا نالائق ابن سکا، تو میرا امتحان لینے آیا ہے، توجہ، او ابن سکا تم میرا امتحان لینے آیا ہے اور ایسا سوال کرنے آیا ہے کہ میں ولایت بھول جاؤں؟ تو سن تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ ابن سکا کو بولنے نہیں دیا، اس کا سوال بھی بتا دیا، اس کا جواب بھی بتا دیا۔ تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے اندر کفر کی آنکھ بھڑک رہی ہے۔ اس کے بعد ابو سعید کی طرف دیکھا کہ تو بھی مجھے آزمانا آیا ہے، تو بھی اس مسئلہ پوچھنے آیا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا جواب دیتا ہوں۔ تو سن تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے اوپر دنیا ٹوٹ پڑے گی اور ایسی ٹوٹے گی کہ تجھے زندگی بھر سکون کا ایک سجدہ نہیں ملے گا، کیونکہ تیرے جملے میں بھی ادب نہیں تھا،
اس کے بعد غوث پاک کی طرف دیکھا جلال گیا جمال آ گیا. کہا شہزادے عبد القادر، بیٹے عبد القادر، لاڈلے عبد القادر، میرے قریب آؤ. ارے تم نے میرا ادب کر کے خدا کو راضی کر لیا، تم نے میری رسپیکٹ کر کے خدا کو خوش کر لیا ہے. اور میں اپنی نگاہ ولایت سے دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب تمہاری زندگی میں وہ وقت آئے گا کہ تم بغداد کے منبر سے اعلان کرو گے کہ قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے. اور جس وقت تمہارا یہ اعلان ہوگا، روئے زمین پر جو ولی جہاں ہوگا وہی اپنی گردنوں کو جھکا دے گا. سرکار اعلیٰ حضرت اپنی کتاب عظمت غوث اعظم میں لکھتے ہیں کہ ابن سبکہ اپنے وقت کا جید عالم بنا، مناظر بنا، لیکن نصرانی ہو کے مرا، کافر ہو کے مرا. ایک ولی کی گستاخی کا انجام. اور ابو سعید کی حالت یہ ہوئی کہ اس کو سلطان نور الدین زنگی نے اوقاف کا متولی بنا دیا. اور کنڈیشن اس کی یہ ہوتی تھی کہ اگر وہ نماز میں بھی ہوتا تو پیسوں کا حساب کرتا رہتا، کیونکہ اس کے جملے میں بھی ادب نہیں تھا. اور غوث اعظم کو ادب کی برکت یہ ملی کہ آپ کی زندگی میں وہ وقت آئی گیا کہ بغداد کی سرزمین ہے، جمعہ کا مبارک وقت ہے. سرکار غوث اعظم منبر پہ تقریر فرما رہے، حکم ربی ہوتا ہے. حکم ربی پا کر آپ نے بیچ تقریر ہزاروں کے مجمع کو مخاطب کر کے کہا قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے. اس وقت آپ کی اس محفل میں جتنے ولی تھے، اس اعلان کے بعد سب کی گردنیں کھچ کے آپ کے قدموں کے نیچے آ گئی. اور اسی محفل میں نہیں، اس اعلان کے وقت پوری دنیا میں جو ولی جہاں تھا سب نے اپنی گردنوں کو وہیں جھکا لیا. حضرت محی الدین ابن عربی نے سنا گردن کو جھکا لیا، حضرت شیخ رکن الدین شامی نے سنا گردن کو جھکا لیا، حضرت بہاؤالدین نقشبند نے سنا گردن کو جھکا لیا، حضرت عمر صاحب الدین سہروردی نے سنا گردن کو جھکا لیا. ارے جس ولی نے جہاں سنا وہیں اپنی گردن کو جھکا لیا. اور خراسان کی وادی میں، خراسان کی وادی میں جنگلوں کی جھنکار کے بیچ پہاڑ کے کسی گھر میں عطائے رسول، خواجہوں کے خواجہ، والی ہندوستان، ہمارے غریب نواز رب کے ذکر میں مشغول ہے، حق ہو کی ضربیں لگا رہے کہ اچانک ان کے کانوں میں آواز آئی کہ بغداد سے شیخ اعلان کر رہے ہیں قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے. جیسے ایک خواجہ نے اعلان سنا، غریب نواز نے بھی اپنی گردن کو جھکایا، اپنی گردن کو جھکایا، اور اتنا جھکایا کہ پیشانی زمین کو چھونے لگی. اور گردن کو جھکا کر خواجہ نے کہا اے غوث اعظم، آپ کا یہ قدم، آپ کا یہ قدم صرف میری گردن ہی پر نہیں، میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر، میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے. خواجہ نے خراسان کی پہاڑی میں ادب کیا، بغداد کے منبر سے کھڑے کھڑے غوث نے دیکھ لیا، بغداد کے منبر سے غوث پاک نے دیکھ بھی لیا. اور اب غوث پاک انعام دے رہے ہیں پسرے غیاث الدین حسن، معین الدین حسن، اے سید غیاث الدین کے بیٹے معین الدین حسن، تم میرا ادب کرنے میں تمامی ولیوں سے آگے نکل گئے، اور اسی ادب کی بنیاد پر قیامت تک کے لیے تم کو ہندوستان کا سلطان بنا. نعرے رسالت. سنا تھا کہ وہ بھارت کے مقدر کو سنوارے گا، سنا تھا کہ وہ بھارت کے مقدر کو سنوارے گا، ہمیں ظالم بتا کر وہ سر ہمارا اتارے گا. ارے سامنے تو ہے رکھی کرب و بلا کی داستان، وہ چائے بیچنے والا ہمیں کیا خاک مارے گا.
اور اسی ادب کی بنیاد پر قیامت تک کے لیے تم کو ہندوستان کا سلطان بنا دیا گیا۔ سرکار غوث پاک نے جمعہ کے دن یہ اعلان کیا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر۔ اعلان کیا فرائیڈے کو، اور جمعہ کا دن گزرنے کے بعد سنیچر کی شب آتی ہے، تو جمعہ کے دن اعلان کیا، اور سنیچر کی رات غوث پاک نے تھوڑا سا آرام کیا، قدرے رات میں تھوڑا سا آرام کیا۔ جب آرام کیا تو ایک حسین خواب دیکھا، اور پتہ ہے خواب میں کس کو دیکھا؟ اپنے پیر کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر سید الطائفہ جنید بغدادی کو دیکھا۔ حضرت جنید بغدادی غوث پاک کے اوپر کے پیروں میں ہیں، غوث پاک کے دادا پیر ہیں۔ غوث پاک نے خواب میں دیکھا کہ دادا پیر جنید بغدادی آ رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے حضرت جنید کو دیکھا تو غوث پاک ادب سے کھڑے ہونے لگے۔ جیسے ہی غوث پاک کھڑے ہوئے، سید الطائفہ جنید بغدادی نے کہا ابنی، اے میرے بیٹے، اجلس، بیٹھے رہو، کھڑے مت ہو، ارے آج تو میں تیرے جلوے کو دیکھ کے آ رہا ہوں۔ میں نے ہجوم رجال ہے، چاہے وہ رجال العصر ہو یا رجال الغیب ہو، میں نے سب میں تیرا شہرہ دیکھا ہے، میں نے سب میں تیرا چرچا دیکھا ہے۔ عزت رب کعبہ کی قسم، اے عبد القادر، ماہیہ منزلتوں کا یا عبد القادر، اے عبد القادر تیری منزل کیا ہے؟ اے عبد القادر تیرا سٹیٹس کیا ہے؟ اے عبد القادر تیرا مقام کیا ہے؟ ارے تم میرے مرید کے مرید کے مرید کے مرید کے مرید ہو، اور منزل تیری ایسی کہ میں نے تیرے قدم کو عرش پہ دیکھا۔ ماہیہ منزلتوں کا یا عبد القادر، اے عبد القادر آپ کی منزل کیا ہے؟ آپ کا مقام کیا ہے؟ ارے راز کیا ہے؟ عزت رب کعبہ کی قسم، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں تجھے مرید نہ کرتا، میں خود تیرا مرید بن جاتا۔ نہیں مانگنے والا تیرا، سارے اقدام جہاد کرتے ہیں کعبے کا تمام، کعبہ کرتا ہے ہمارے سر والا تیرا۔ سبحان اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں تجھے مرید نہ کرتا، میں تیرا مرید ہو جاتا، تو بڑے بڑوں کی گردنیں جھک گئی، جھکی کہ نہیں؟ بڑے بڑوں کی گردنیں جھک گئی، کسی نے انکار نہیں کیا۔ کیوں انکار نہیں کیا؟ کیونکہ سب جانتے تھے کہ قدم تو غوث کا ہے لیکن دم مصطفیٰ کا ہے۔ قدم تو غوث کا ہے، دم مصطفیٰ کا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا جو ولی قبل تھے، جو ولی قبل تھے، بعد ہوئے یا ہوں گے، سب دل میں ادب رکھتے ہیں میرے آقا تیرا، کیونکہ وہ جو مرتبہ ہے غوث سے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سرے سے قدم آنا۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ غوث پاک میں اتنا دم کیوں ہے، غوث پاک میں اتنا زور کیوں ہے، تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ جس نبی کا وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ نبی خود زوراور ہے۔ کسی امت کا ولی اتنا ہی زوراور ہوگا جتنا اس امت کا نبی زوراور ہے، کیونکہ نبی کا فیض ہی ولی میں آتا ہے۔ جس طرح چاند کی روشنی سورج سے ہوتی ہے، اسی طرح ولی کی کرامات اور حیثیت نبی سے آتی ہے۔ اسی لیے غوث اعظم کا ہم پلہ ولی نہ حضرت ابراہیم کی امت میں گزرا، نہ حضرت یحییٰ کی امت میں گزرا، نہ حضرت موسیٰ کی امت میں گزرا۔ یہ شان ہے پیران پیر کی۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں۔ مکمل نہیں، کچھ علم ہے، جبکہ
یمن میں بلقیس نے اپنی حکومت کو قائم کیا ہوا تھا، اس وقت کی سب سے بڑی سویلائزیشن اور سب سے بڑی تہذیب کا نام یمن تھا۔ ادھر توجہ کریں آپ۔ اس وقت کی میں آپ کو قرآن سے بات پیش کر رہا ہوں، سنیں، علم میں اضافہ کریں۔ اس وقت کی سب سے بڑی سویلائزیشن اور تہذیب کا نام یمن تھا، بڑا ترقی یافتہ وہ علاقہ تھا۔ تو ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھاگتا ہوا آیا اور آ کر کے کہتا ہے، حضرت میں نے ایک ایسی ریاست دیکھی ہے کہ روئے زمین پر ایسی ریاست کہیں نہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا تو فرمایا، میرا پیغام ان تک پہنچاؤ، اللہ کی وحدانیت کا پیغام ان تک پہنچاؤ۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ صحیح ہے صحیح، آپ راستہ دے دیجئے، چلیے راستہ دے دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، ما غدائم تو سلطان دو عالم ہستی، از تو داریم تما یا شہ جیلا مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانی شکشتارات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، الطفیل سید سالار مسعود زمان، شیر حق شاہ شہیدہ، فاتح ہندوستان، فاتح و غالب کو نمبر ہر یکے اس دشمنا، ہم مرا خوشحال گردان، اے خدای دو جہاں، اے اشرف زمانہ، زمانہ مدد نما، درہائے پستراز کلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا، دریا بسین دارد، دشمن ہمیشہ پرغمبا، ذکر تو دوست دارد، دستگیری کر خدایا دستگیروں کے لیے، عبد توابی حبیبی با صفا کے واسطے۔ ادب و احترام کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ سب شہنشاہ اولیاء کانفرنس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما لے، اور اللہ اس بزم میں حاضر ہونا ہمارے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ان قریب بلکہ کچھ ہی منٹوں میں سیدی سرکار حضور گلزار ملت اور حضرت سید عبدالوسیع صاحب قبلہ
دونوں شخصیات کی ایک ساتھ جلوہ گری ہوگی. بڑی محبت سے گزارش کروں گا کہ آپ کی نگاہیں تو انہی کی منتظر ہیں، لیکن میں آپ کے دیار محبت میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں. سرکار مجاہد ملت کا غلام ہوں، اور میرے دادا مرشد نے بڑا وقت بتایا کلکتہ میں، اور آج ان کی نسبت کا یہ فیض ہے کہ یہاں آنا نصیب ہوا، اور انہی کے دعاؤں کے سائے میں گفتگو کروں گا. تو جب تک وہ نہیں آ جاتے آپ مجھے محبت سے برداشت کیجئے گا. تو ویسے بھی بھارتی ریل کی طرح ہمارا جلسہ ولمب چل رہا ہے، اسی لیے کسی تمہیدی گفتگو اور لوک لائن پتلی گلی میں جانے کا بالکل موقع نہیں. میں سیدھا ایکسپریس وے پہ آ رہا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے الگ الگ درجے ہیں، الگ الگ طبقے ہیں، اور صوفیاء کرام ان طبقوں کو، ان درجوں کو الگ الگ انداز میں متعین کرتے ہیں. جس طریقے سے فقہاء علم فقہ کے حوالے سے اپنی اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں، تو بالکل اسی طرح صوفیاء نے بھی اپنے احوال کے مطابق ولایت کی مختلف منزلیں بتائی ہیں. اکثر صوفیاء کا یہ کہنا ہے کہ ولایت کی 28 منزلیں ہوتی ہیں، اور اکثر بزرگان دین اس بات پر متفق ہیں کہ ولی کو ولایت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ملتا ہے، ولی کی ولایت کا جو سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے وہ مقام محبوبیت ہے. اور ہم ولی کے مقام محبوبیت کو سارے مرتبوں سے اعلیٰ اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ نبیوں میں جو سب سے اعلیٰ نبی ہے، نبیوں میں جو سب سے اونچے درجے والا نبی ہے، وہ مقام محبوبیت پہ فائز ہیں. کیونکہ خدا نے کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو نجی اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، لیکن جن کو آخری نبی بنا کے بھیجا ان کو حبیب اللہ بنایا. تو پتہ یہ چلا کہ مقام محبوبیت ہی سب سے اعلیٰ مقام ہے. یوں تو ہر ولی، ہر نبی اللہ کا محبوب ہے، لیکن رب نے جس کو خاص مقام محبوبیت عطا کیا وہ ذات پیارے مصطفیٰ کی ہے. اور اس مقام محبوبیت کو آپ یوں بھی سمجھیں کہ سارے نبی خدا کی رضا چاہتے ہیں، ساری کائنات خدا کی رضا چاہتی ہے، ساری مخلوق خدا کی رضا چاہتی ہے، لیکن خدا اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے. تبھی تو امام نے کہا تھا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میں تیرا کلیم ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حبیب ہیں. مولا تو ارشاد فرما کہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے، یعنی مقام کلیم کیا ہے اور مقام حبیب کیا ہے. کلیم کا مرتبہ کیا ہے اور حبیب کا مرتبہ کیا ہے. تو بارگاہ رب سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ تم کلیم اور حبیب کا فرق سمجھنا چاہتے ہو تو سنو، کلیم وہ ہے جو خدا کو چاہے اور حبیب وہ ہے جسے خدا خود چاہے. اور فرمایا اے موسیٰ اب دوسرا فرق بھی سمجھو کہ کلیم وہ ہے جو خدا کی مرضی چاہتا ہے اور حبیب وہ ہے جس کی مرضی خدا چاہتا ہے. پھر ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ اب تیسرا فرق بھی سمجھو کہ کلیم وہ ہے جو رب ارنی کہے، یعنی دیدار کی تمنا کرے کہ مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو کلیم وہ ہے جو دیدار کی تمنا کرے اور کلیم کو جواب ملے کہ لن ترانی، تم میں مجھے دیکھنے کی طاقت نہیں. تو کلیم وہ ہے جو
دیدار کی تمنا کریں، اور حبیب وہ ہے جسے لامقام بلا کر اپنی ذات کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ اسی لیے کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے آیا، طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے آیا، خود سے جانا اور ہے ان کا بلانا اور، خود سے جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ بدعقیدہ وہابی یہ کہتا ہے کہ سنی نبی کو اتنا بڑا دیتے ہیں، اتنا بڑا دیتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا کا شریک کر دیتے ہیں۔ ان جاہلوں سے کہو کہ نبی کو شریک ماننے میں نہ تو کوئی خوبی ہے نہ تو کوئی فائدہ ہے، کیونکہ جب کوئی شریک ہوتا ہے تو شریک کے ساتھ پائی پائی کا حساب ہوتا ہے، پارٹنر کے ساتھ بہت باریکی سے حساب ہوتا ہے۔ شریک ہی کو تو پارٹنر کہتے ہیں نا، تو شریک کے ساتھ چونی کا حساب ہوتا ہے۔ معاذ اللہ ہم اپنے نبی کو خدا کا شریک نہیں بلکہ خدا کا حبیب کہتے ہیں، کیونکہ حبیب کے ساتھ حساب نہیں ہوتا، حبیب پہ تو لٹایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے شریک کے ساتھ بحث کر رہا ہے، اپنے پارٹنر کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہا ہے کہ بتا یہ کہاں خرچ کیا، یہ کہاں خرچ کیا، یہ پیسہ کدھر لگایا، یہ سارا حساب، یہ ساری چیزیں شریک کے ساتھ ہو رہی ہیں، پارٹنر کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ لیکن یہی پارٹنر کے ساتھ بحث کرنے والا جب اپنے گھر آیا تو اس کے بیٹے نے کہا ابا مارکیٹ میں نئی کار لانچ ہوئی ہے، بڑی شاندار ہے، لیکن اس کی قیمت ہے 50 لاکھ، ابا وہ کار مجھے چاہیے۔ تو باپ نے کہا جا کر لے لے، سب تیرے ہی لیے تو ہے، جا کر خرید لے، سب تیرے ہی لیے تو ہے۔ تو اب تعجب کی بات ہوگی، ابھی تو تو 1-1 روپے کے لیے جھگڑا کر کے آیا ہے، ابھی تو تو چونی کا حساب لے کے آیا ہے، لیکن بیٹے نے جب 50 لاکھ کے خرچے کے لیے کہا تو تو فوراً مان گیا۔ یہ بدلا ہوا انداز کیوں؟ تو اب وہ جواب دے گا کہ جس سے حساب لے کے آیا ہوں وہ شریک تھا اور یہ حبیب ہے، حبیب سے حساب نہیں لیا جاتا، حبیب پہ قربان کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی بلا تمثیل ہم اپنے نبی کو خدا کا شریک نہیں خدا کا حبیب کہتے ہیں، کیونکہ شریک کے ساتھ تو جھگڑا ہوتا ہے، شریک کے ساتھ تو بحث ہوتی ہے کہ میں نے یہ کیا تو تو نے اس کا الٹا کیوں کیا، میں نے یہ کیا تو تو نے اس کے خلاف کیوں کیا۔ مگر سنو حبیب کی شان یہ ہے کہ چاند بنایا خدا نے، محبوب نے ٹکڑے کیے، اللہ یہ نہیں کہتا بنایا میں نے توڑا تو نے کیوں، بلکہ قدرت تو یہی کہہ رہی ہے کہ محبوب بنایا ہی اسی لیے تھا تاکہ تیری انگلی کی اشارے کی طاقت سے ٹکڑے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت سید التمش صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بنایا ہی اسی لیے تھا تاکہ تیری انگلی کی اشارے کی طاقت سے ٹکڑے ہو جائیں۔ سورج خدا نے غروب کیا، پیارے مصطفیٰ نے نکال دیا۔ قدرت یہ نہیں کہتی ہمارے ڈبوئے ہوئے کو کیوں نکالا، بلکہ سورج الٹے پیر پلٹ کے یہ دکھاتا ہے کہ محبوب بنائی ہوئی مخلوق خدا کی ہے اور فرما بردار آپ کی ہے، بنائی ہوئی مخلوق خدا کی ہے اور فرما بردار آپ کی ہے۔ کل ملا کر بات یہ سمجھانی ہے، یہ سب مقام محبوبیت کے جلوے ہیں، یہ سب مقام محبوبیت کے جلوے ہیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے جو عبادتیں کی، جو ریاضتیں کی، جو محنتیں کی، اگر ان کو پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ توجہ، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے 25 سال بغداد میں ایسے گزارے کہ نہ مجھے
مجھے کوئی پہچانتا تھا نہ میں کسی کو پہچانتا تھا. میرے بدن پہ کپڑے بھی پھٹے پرانے ہوتے تھے. کئی کئی دنوں تک جنگل کی گھاس کھا کے گزارا کیا, جھاڑ کے پتے کھا کے گزارا کیا, جنگلی پھل کھا کے گزارا کیا. اور جب کئی دنوں کا فاقہ ہو گیا اور بھوک پیاس سے نڈھال ہو کر جب میں زمین پہ بے ہوش ہو کے گر گیا تو لوگ مجھے لاوارث میت سمجھ کے اٹھا کے لے جاتے اور غسل دینے کے لیے تختے پہ لٹا دیتے. جیسے ہی وہ مجھ پہ پانی ڈالتے تو میں ہوش میں آتا اور کہتا کہ یہ کیا کر رہے ہو. پھر میں مستانہ وار نعرہ لگا کر جنگلوں کی طرف چلا جاتا. غوث پاک مادرزاد ولی ہیں. You understand? غوث پاک مادرزاد ولی ہیں. لیکن ان باتوں کو سن کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ولایت کی منزلوں تک پہنچنا سب کے بس کی بات نہیں. ولایت کوئی بازار کا سودا نہیں کہ جا کر کے خرید لیا جائے. 10 انگلیوں میں 20 انگوٹھی پہننے کا نام ولایت نہیں. تصوف کے نام پر محفل سما میں تھرکنے کا نام ولایت نہیں. رات رات بھر حقے کی محفل سجا کے مریدوں کو بے وقوف بنانے کا نام ولایت نہیں. پہلے ان راہوں سے گزرنا پڑتا ہے, ان منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے, تب جا کے رب کے فضل سے یہ مقام ملتا ہے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء, ان کی والدہ ان کو کچھ روٹیاں پکا کے دے دیتی تھی. یہ روٹیاں لے کر آبادی سے دور ویرانے میں چلے جاتے. کئی کئی دنوں تک خدا کی عبادت میں لگے رہتے. میں جان بوجھ کے محبوب الہی کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آج ان کا عرس ہے. آج دہلی میں عرس ہے. تقریب کلکتہ میں بھی ہو رہی ہے. آپ کی والدہ آپ کو کچھ روٹیاں پکا کے دے دیتی. وہ لے کے ویرانے میں جاتے, عبادت کرتے, بھوک لگتی, وہی روٹی کھاتے. جب ختم ہو جاتی واپس آتے. آپ کی والدہ آپ کو پھر روٹیاں بنا کے دیتی, پھر چلے جاتے. ایک دن آپ کی والدہ نے چاہا کہ آج بیٹے کا امتحان لیا جائے, چیک کیا جائے کہ یہ ولایت کی کس منزل پہ پہنچا ہے, مجاہدے کے کس لیول پہ پہنچا ہے. آپ کی ماں نے آپ کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ بیٹے نظام الدین قریب آؤ, دیکھو تمہارے سر کے بال کتنے بڑھ گئے ہیں, لاؤ دیکھو کہیں اس میں جوئیں تو نہیں پڑ گئی. یہ کہہ کے آپ کی والدہ نے آپ کے سر کو اپنی گود میں رکھا. یہ کہہ کے آپ کی ماں نے آپ کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور امتحان لینے کی نیت سے ان کے سر کے بالوں کو چٹکیوں سے پکڑ کے زور سے کھینچا. بالوں کا کھچانا تھا کہ تکلیف ہوئی اور تکلیف کی وجہ سے زبان سے آہ اور اف کے جملے نکل گئے. جیسے ہی محبوب الہی کی زبان سے آہ اور اف کے جملے نکلے, تکلیف کا اظہار کیا تو آپ کی ماں نے فوراً یہ کہہ کے ان کا سر اپنی گود میں سے ہٹا دیا کہ بیٹے نظام الدین, تم میں اب بھی اپنے جسم کی تکلیف کا احساس باقی ہے. تم میں اب بھی اپنے جسم کی تکلیف کا احساس باقی ہے. ارے رب کے ذکر میں ایسا ڈوب جاؤ, اللہ کے ذکر میں ایسے ہو جاؤ کہ جسم کی تکلیف کا احساس نہ رہے. راز کھل گیا, بات اوپن ہو گئی کہ یہی وجہ ہے کہ حالت نماز میں تیر کھینچ لیا گیا, مولا علی کو پتہ بھی نہیں چلا. یہی وجہ, یہی ریزن تھا. بیٹے نے ماں کی نصیحت کو یاد کر لیا. وقت گزرتا گیا. چند مہینوں کے بعد آپ کی ماں نے پھر آپ کا ٹیسٹ لیا. لاؤ دیکھو کتنا یاد رکھا ہے. لیکن اس بار آپ کی ماں کے امتحان لینے کا انداز ذرا الگ ہے. آپ کی والدہ نے دسترخوان بچھایا, اس پر طرح طرح کے کھانے رکھے, ایک سے ایک نعمتیں رکھ دی, لیکن ایک کٹوری میں دہی کی بجائے چونا بھگو کے رکھ دیا اور سامنے
سامنے رکھ دیا, کہا بیٹے نظام الدین آؤ کھانا کھاؤ. سرکار محبوب الہی کھانے کے لیے بیٹھے. آپ نے اس چونے کو دہی سمجھ کے پورا کھا لیا. جو لوگ پان مسالہ کھاتے ہیں ان کو ایکسپیرینس ہوگا کہ چونا جب زبان پہ آتا ہے تو چبھتا ہے, چٹکارا لگتا ہے. اگر ماترا میں بڑھا دیا جائے تو چونا زبان پھاڑ بھی دیتا ہے. سرکار محبوب الہی نے دہی سمجھ کے, چونا سمجھ کے نہیں, دہی سمجھ کے سب کھا لیا. لیکن کھانے کے بعد کوئی درد نہیں, کوئی چٹکارا نہیں, کوئی ری ایکشن نہیں, کوئی ایکشن نہیں. یہ منظر دیکھ کر آپ کی ماں خوشی سے جھوم اٹھی. ارے اب تو بیٹا وہاں پہنچا ہے کہ جہاں جسم کی تکلیف کا احساس الگ, اب تو بیٹے کی زبان سے لذت و چٹکارے کا احساس بھی چلا گیا ہے. سرکار محبوب الہی ایسے ہی سلطان المشائخ نہیں بنے, ان راہوں سے گزرے, ان منزلوں سے گزرے, اور ساتھ ساتھ ماں نے بیٹے کی وہ تربیت کی کہ بیٹا محبوب الہی بن. آج تو ہمارے ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے, ان کی امی نے ان کو خدا سے جوڑا. ہمارے گھروں میں حالات کیا ہے؟ آج ماں باپ کو یہ دیکھنے کی فرصت نہیں کہ بچے کو تجویز سے قرآن پڑھنا آتا بھی ہے یا نہیں. آج ماں باپ کو یہ جاننے کی فرصت نہیں کہ اولاد کو نماز کے مسائل معلوم ہے یا نہیں. آج ماں اور بہنوں کو اس بات کی فکر نہیں کہ بیٹیاں جوان ہو گئی طہارت کے مسائل جانتی بھی ہے یا نہیں. آج اگر کسی چیز کی فکر کی جاتی ہے تو وہ اسکول کی فکر کی جاتی ہے, کالج کی فکر کی جاتی ہے, کلاسز کی فکر کی جاتی ہے. اور ہمارے گھروں میں ماحول یہ ہے, گجرات میں تو ہوتا ہے, یہاں بھی ہوتا ہوگا, کہ جب اسکول میں ایگزام ہو تو صبح 4 بجے کا الارم لگا کے بچے کو اٹھایا جاتا ہے کہ اٹھو تیاری کرو, کل تمہارا پیپر ہے. لیکن وہ ماں باپ بڑے کم ملیں گے جو اپنے بچوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاتے ہو. آپ کو اسکول کالج سے نہیں روکا جا رہا, جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے بچوں کو خوب پڑھائیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ دنیا کا علم دولت تو دلا دے گا, نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا. ایم بی اے کی ڈگری والے کو نہیں بخشا جائے گا, پی ایچ ڈی کر کے آیا ہے بخش دیا جائے, آئی آئی ایم ہو کے آیا ہے بخش دیا جائے. یہ دنیا کی ڈگریوں پہ نجات نہیں ہونے والی. دنیا کا علم دولت دلائے گا, نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا. کیونکہ قبر میں منکر نکیر فزکس اور کیمسٹری کے سوال نہیں کریں گے. وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دنیا سے آئے ہو تو بتاؤ قطب مینار کہاں تھا, تاج محل کہاں تھا. وہاں تو کچھ اور سوال ہوں گے, اور ان سوالوں کی تیاری ہم کو یہیں سے کر کے جانی ہے. ایک بات بتائیے, ذرا لوکل وے پہ آ کے بول رہا ہوں. آج اگر امتحان کی ڈیٹ سے پہلے, یہاں 10ویں 12ویں کا امتحان ہوتا ہے, حضرت کلکتہ میں ہمارے یہاں کہتے ہیں ایس ایس سی ایچ ایس سی. ایس ایس سی 10ویں کے ایگزام کو کہتے ہیں اور ایچ ایس سی 12ویں کے ایگزام کو کہتے ہیں. فار ایگزامپل آج کلکتہ میں 12ویں کے ایگزام کی ڈیٹ سے پہلے, توجہ, 12ویں کی پریکشا کی تاریخ سے پہلے اگر پیپر لیک ہو جائے, پرشن پتر کوشچن پیپر لیک ہو جائے, کیا ہوگا؟ فیل ہونے والے بھی پاس ہو جائیں گے. ایگری کرتے ہیں؟ اور جس بیچارے نے سال بھر محنت کی ہے اس کی محنت کی کوئی قدر نہیں ہوگی. تو جب پیپر لیک ہوگا تو پتہ ہے گورنمنٹ کیا کرے گی؟ ایگزام کو پوسٹ پون کر دے گی, اس کی ڈیٹ کو آگے لے جائے گی, پھر سے شکشن سمیتی کی میٹنگ بلائے گی, نئے ٹیچرز کو بٹھایا جائے گا, نئے کوسچنز کا انتخاب ہوگا, نیا پیپر نکلے گا, پھر ایگزام ہوگا. یہ ساری محنت کس لیے؟ کیونکہ پیپر لیک ہو چکا ہے. یہ ساری محنت کس لیے؟ کیونکہ پیپر لیک ہو چکا ہے. مسلمانوں تم اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرو کم, کیونکہ آج سے 1400 برس پہلے ہمارے نبی نے ہمیں قبر کے سوالوں کا علم دے دیا. اگر پھر بھی ہم تیاری کر کے نہ جائیں تو ہم سے بڑا کافر کوئی اور نہیں. تو بات میں مقام محبوبیت پہ کر رہا تھا.
غوث پاک فرماتے کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ ریاضت، وہ عبادت، وہ محنت کی کہ اگر پہاڑ پہ ڈالوں تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی مشقت اٹھائی کہ ان مشقتوں کو برداشت کرنا جب میری طاقت کے باہر ہو جاتا تو کہتے ہیں میں زمین پہ لوٹ جاتا اور کہتا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ کہتے ہیں یہ آیت کریمہ پڑھ کر جب میں اپنے سر کو اٹھاتا تو مجھے سکون مل جاتا، میری کیفیت بدل جاتی۔ کہتے ہیں کہ جب میں علم فقہ حاصل کر رہا تھا تو بجائے شہر کے جنگلوں اور ویرانوں میں رات گزارتا۔ کہتے ہیں میرے پاؤں میں کانٹے چھپ جاتے، اونی لباس پہن کر کے میں چلتا، گھاس پھوس کھا کے گزارا کرتا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں مدائن کے جنگلوں میں مجاہدات کر رہا تھا تو وہاں میری کنڈیشن یہ ہو گئی کہ 1 سال تک تو گری پڑی چیزیں کھا کے گزارا کیا، اس کے بعد کا 1 سال صرف پانی پہ گزارا کیا، اور اس کے بعد کا 1 سال نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ مجھے بتاؤ کیا مجاہدوں کی ان منزلوں سے گزرنا سب کے بس کی بات ہے؟ ارے یہ تو جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ لیکن غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب وہ ریاضت کے دن چلے گئے، جب وہ مجاہدے کی منزلیں کمپلیٹ ہوئی تو ایک دن غیب سے آواز آئی، عبد القادر تم نے حق ادا کر دیا ہے اپنی منزل کا۔ عبد القادر مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تم نے حق ادا کر دیا ہے اپنی منزل کا، کیا چاہتے ہو؟ غوث پاک عرض کرتے مولا جو تو چاہتا ہے وہ میں چاہتا ہوں، تیری رضا میں میں راضی ہوں۔ تو بارگاہ رب سے ارشاد ہوا عبد القادر ہم تجھے وہ مقام عطا کریں گے کہ تو زمین کے جس حصے پہ نظر ڈال دے وہ سونے کی ہو جائے۔ ہم تجھے وہ مقام عطا کریں گے کہ زمین کے جس حصے پر تو نظر ڈال دے وہ سونے کی ہو جائے۔ تو آپ نے عرض کیا مولا اس میں میرا کیا فائدہ، اس میں میرا کیا فائدہ کہ میں زمین کو دیکھوں تو وہ سونے کی ہو جائے؟ تو پھر بارگاہ رب سے ارشاد ہوا ہے عبد القادر ہم تجھے وہ مقام عطا کریں گے کہ تو جس پر نظر ڈال دے وہ ولی ہو جائے، تو جس پہ نظر ڈال دے وہ ولی ہو جائے۔ تو آپ نے پھر عرض کیا مولا اس میں بھی میرا کیا فائدہ کہ میں جس پہ نظر ڈالوں وہ ولی ہو جائے؟ تو پھر بارگاہ رب سے ارشاد ہوا اب تو ہی بول، تو ہی بتا دے، تو ہی کہہ دے کہ تو کیا چاہتا ہے۔ تو غوث پاک عرض کرتے مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے اپنا محبوب بنا لے، تو مجھے اپنا محبوب بنا لے۔ پتہ یہ چلا اگر مقام محبوبیت سے کوئی بڑی ڈگری ہوتی تو غوث پاک وہ مانگ لیتے، اور جب آپ مقام محبوبیت پہ فائز ہو گئے تو ابھی ادھر 25 سالوں تک تو بھوکے رہے، پیاسے رہے، کوئی ندا نہیں، کوئی صدا نہیں، گھاس کھا کے گزارا کیا، جنگلی پھل کھا کے گزارا کیا، جھاڑ کی پتیاں کھا کے گزارا کیا، کئی دنوں کا فاقہ ہو گیا۔ یہ محبیت کی منزل ہے، لیکن جب غوث اعظم مقام محبوبیت پہ فائز ہو گئے اور اس کے بعد جب بھوکے رہے تو میرا رب فرماتا ہے، میرا خدا فرماتا ہے عبد القادر تجھے میری قسم ہے کھا لے، تجھے میری قسم ہے کھا لے۔ بریلی سے میرا امام کہتا ہے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا۔ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ یہ مقام محبوبیت کا جلوہ ہے۔
بہجت الاسرار سرکار غوث پاک کے طالب علمی کے زمانے میں علم حاصل کرنے کے پیریڈ میں غوث پاک کے 2 کلیگ تھے، 2 ساتھی تھے. ایک کا نام تھا ابن سقا اور دوسرے کا نام تھا ابو سعید. سن رہے ہیں؟ ایک کا نام تھا ابن سقا، دوسرے کا نام تھا ابو سعید. اس وقت بغداد کی سرزمین پر ایک بزرگ تھے جن کا نام ہے حضرت ابو یعقوب ہمدانی، جو اپنے وقت کے غوث ہیں. سرکار غوث پاک اپنے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ ایک مرتبہ اس غوث سے وقت کی ملاقات کے لیے گئے. توجہ، غوث پاک جا رہے ہیں اپنے 2 فرینڈز کے ساتھ غوث وقت سے ملنے. ابھی ان کی خانقاہ میں پہنچے نہیں ہیں، راستے میں چل رہے ہیں. سب سے پہلے ابن سقا بولا کہ وہ اپنے آپ کو ولی بتاتے ہیں، اپنے آپ کو وقت کا غوث کہتے ہیں. ارے میں جا کے ان سے ایسا سوال کروں گا کہ معاذ اللہ اپنی ولایت بھول جائے. میں ان سے ایسا سوال کروں گا. ابن سقا سوال کر کے اللہ کے ولی کو زیر کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد ابو سعید بولا کہ میں بھی سوال کروں گا اور دیکھوں گا کہ کیا جواب دیتے ہیں. آخر میں غوث پاک بولے میں کوئی سوال نہیں کروں گا، میں تو صرف ملنے جا رہا ہوں، میں تو صرف دیکھنے جا رہا ہوں. ارے اللہ کے وہ ولی ہیں، میں خدا کو راضی کرنے کے لیے ان کا دیدار کرنے جا رہا ہوں. بادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. غوث اعظم کی بولی ادب کی بولی ہے، ابن سقا اور ابو سعید کی بولی گھمنڈ کی بولی ہے، غرور کی بولی ہے. یہ اپنے علم کے غرور میں اللہ کے ولی کو زیر کرنا چاہتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ ایسا سوال کروں گا کہ ولایت بھول جائیں گے. پتہ یہ چلا، پتہ یہ چلا کہ علم سب کو ملتا ہے مگر فیضان علم ہر کسی کو نہیں ملتا. علماء کی توجہ چاہوں گا. علم سب کو ملتا ہے، فیضان علم ہر کسی کو نہیں ملتا. کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا لیکن فیضان علم نہیں تھا، اسی لیے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اکڑ گیا. اور علم حضرت جبرائیل کے پاس بھی تھا اور فیضان علم بھی تھا، اسی لیے وہ سب سے پہلے جھک گئے. تو پتہ یہ چلا جس کو علم کے ساتھ علم کا فیض ملتا ہے وہ ہمیشہ مؤدب اور بادب رہتا ہے. لیکن جس کو صرف علم ملتا ہے، جس کو صرف علم ملتا ہے، تو جس کو صرف علم ملا وہ ابن تیمیہ بنا. جس کو صرف علم ملا وہ اشرف علی تھانوی بنا. جس کو صرف علم ملا وہ اسماعیل دہلوی بنا. جس کو صرف علم ملا وہ رشید احمد گنگوہی بنا. جس کو صرف علم ملا وہ عبدالوہاب نجدی بنا. لیکن جس کو علم کے ساتھ ادب کی دولت ملی وہی غوث اعظم ہوئے، وہی غریب نواز ہوئے، وہی دادا لاہوری ہوئے، وہی امام احمد رضا فاضل بریلوی ہوئے. تو علم کے ساتھ ادب ضروری، علم کے ساتھ ادب ضروری، کیونکہ جہاں علم کے ساتھ ادب نہیں ہے وہاں گستاخیاں ہیں، وہاں انبیاء کی گستاخیاں ہیں، وہاں اولیاء کی گستاخیاں ہیں، وہاں بزرگوں کی گستاخیاں ہیں. مگر سنو، جب علم کے ساتھ ادب آ جاتا ہے، جب علم کے ساتھ ادب آ جاتا ہے تو پھر یہ آواز آتی ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب پناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے آپ کا سامنا کروں شاہ، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. جب علم کے ساتھ ادب آیا، جب علم کے ساتھ ادب آیا تو پرسنالٹی ایسی سج گئی کہ پھر
سے یہ آواز آئی، ذرے جھڑ کر پھیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، کھلاتے سر بنے پشتاروں کے، جانو دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے، صدق و عدل و کرم اور ہمت میں 400 شہریں ہیں ان چاروں کے، اور بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بولے بول بولے، بے شک میری سرکاروں کے تو علم کے ساتھ ادب ضروری، علم کے ساتھ ادب ضروری۔ تو غوث پاک کے ساتھ جو 2 لوگ جا رہے تھے علم والے تھے، ادب والے نہیں تھے۔ ایک کہتا ہے ایسا سوال کروں گا کہ ولایت، اور دوسرا کہتا ہے میں بھی سوال کروں گا دیکھوں گا کیا بولتے ہیں، اور غوث پاک کہتے ہیں میں کوئی سوال نہیں کروں گا، میں تو صرف فیض لینے جا رہا ہوں، میں تو صرف دیدار کرنے جا رہا ہوں۔ پہنچے غوث وقت کی خانقاہ پر، غوث وقت حضرت ابو یعقوب نے سب سے پہلے نظر ابن سکا پہ ڈالی، کہا نالائق ابن سکا، تو میرا امتحان لینے آیا ہے، توجہ، او ابن سکا تو میرا امتحان لینے آیا ہے اور ایسا سوال کرنے آیا ہے کہ میں ولایت بھول جاؤں، تو سن تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، ابن سکا کو بولنے نہیں دیا، اس کا سوال بھی بتا دیا، اس کا جواب بھی بتا دیا، تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے اندر کفر کی آنکھ بھڑک رہی ہے۔ اس کے بعد ابو سعید کی طرف دیکھا کہ تو بھی مجھے آزمان آیا ہے، تو بھی مسئلہ پوچھنے آیا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا جواب دیتا ہوں، تو سن تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے اوپر دنیا ٹوٹ پڑے گی اور ایسی ٹوٹے گی کہ تجھے زندگی بھر سکون کا ایک سجدہ نہیں ملے گا، کیونکہ تیرے جملے میں بھی ادب نہیں تھا۔ اس کے بعد غوث پاک کی طرف دیکھا، جلال گیا جمال آ گیا، کہا شہزادے عبد القادر، بیٹے عبد القادر، لاڈلے عبد القادر، میرے قریب آؤ، ارے تم نے میرا ادب کر کے خدا کو راضی کر لیا، تم نے میری رسپیکٹ کر کے خدا کو خوش کر لیا ہے، اور میں اپنی نگاہ ولایت سے دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب تمہاری زندگی میں وہ وقت آئے گا کہ تم بغداد کے منبر سے اعلان کرو گے کہ قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، اور جس وقت تمہارا یہ اعلان ہوگا روئے زمین پر جو ولی جہاں ہوگا وہی اپنی گردنوں کو جھکا دے گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت اپنی کتاب عظمت غوث اعظم میں لکھتے ہیں کہ ابن سکا اپنے وقت کا جید عالم بنا، مناظر بنا، لیکن نصرانی ہو کے مرا، کافر ہو کے مرا، ایک ولی کی گستاخی کا انجام۔ اور ابو سعید کی حالت یہ ہوئی کہ اس کو سلطان نور الدین زنگی نے اوقاف کا متولی بنا دیا، اور کنڈیشن اس کی یہ ہوتی تھی کہ اگر وہ نماز میں بھی ہوتا تو پیسوں کا حساب کرتا رہتا، کیونکہ اس کے جملے میں بھی ادب نہیں تھا۔ اور غوث اعظم کو ادب کی برکت یہ ملی کہ آپ کی زندگی میں وہ وقت آئی گیا کہ بغداد کی سرزمین ہے، جمعہ کا مبارک وقت ہے، سرکار غوث اعظم منبر پہ تقریر فرما رہے، حکم ربی ہوتا ہے، حکم ربی پا کر آپ نے بیچ تقریر ہزاروں کے مجمع کو مخاطب کر کے کہا قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس وقت آپ کی اس محفل میں جتنے ولی تھے اس اعلان کے بعد سب کی گردنیں کھچ کے آپ کے قدموں کے نیچے آ گئی، اور اسی محفل میں نہیں، اس اعلان کے وقت پوری دنیا میں جو ولی جہاں تھا سب نے اپنی گردنوں کو وہیں جھکا لیا۔ حضرت محی الدین ابن عربی نے سنا گردن کو جھکا لیا، حضرت شیخ رکن الدین شامی نے سنا گردن کو جھکا لیا، حضرت بہاؤالدین نقشبند نے سنا گردن کو جھکا لیا، حضرت عمر صاحب الدین سہروردی نے سنا گردن کو جھکا لیا۔ ارے جس ولی نے جہاں سنا
خراسان کی وادی میں، خراسان کی وادی میں، جنگلوں کی جھنکار کے بیچ، پہاڑ کے کسی گار میں، عطائے رسول، خواجہوں کے خواجہ، والی ہندوستان، ہمارے غریب نواز رب کے ذکر میں مشغول ہے، حق ہو کی ضربے لگا رہے کہ اچانک ان کے کانوں میں آواز آئی کہ بغداد سے شیخ اعلان کر رہے ہیں قدمی حاضری علی رکبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ جیسے ایک خواجہ نے اعلان سنا، غریب نواز نے بھی اپنی گردن کو جھکایا، اپنی گردن کو جھکایا، اور اتنا جھکایا کہ پیشانی زمین کو چھونے لگی، اور گردن کو جھکا کر خواجہ نے کہا، اے غوث اعظم، آپ کا یہ قدم صرف میری گردن ہی پر نہیں، میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر، میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے۔ خواجہ نے خراسان کی پہاڑی میں ادب کیا، بغداد کے منبر سے کھڑے کھڑے غوث نے دیکھ لیا، بغداد کے منبر سے غوث پاک نے دیکھ بھی لیا، اور اب غوث پاک انعام دے رہے ہیں۔ بسرے غیاث الدین حسن، معین الدین حسن، اے سید غیاث الدین کے بیٹے معین الدین حسن، تم میرا ادب کرنے میں تمامی ولیوں سے آگے نکل گئے، اور اسی ادب کی بنیاد پر قیامت تک کے لیے تم کو ہندوستان کا سلطان بنا۔ نعرے رسالت، سنا تھا کہ وہ بھارت کے مقدر کو سنوارے گا، سنا تھا کہ وہ بھارت کے مقدر کو سنوارے گا، ہمیں ظالم بتا کر وہ سر ہمارا اتارے گا۔ ارے سامنے تو ہے رکھی کرب و بلا کی داستان، وہ چائے بیچنے والا ہمیں کیا خاک مارے گا۔ اور اسی ادب کی بنیاد پر قیامت تک کے لیے تم کو ہندوستان کا سلطان بنا دیا گیا۔ سرکار غوث پاک نے جمعہ کے دن یہ اعلان کیا، قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر۔ اعلان کیا فرائیڈے کو، اور جمعہ کا دن گزرنے کے بعد سنیچر کی شب آتی ہے، تو جمعہ کے دن اعلان کیا، اور سنیچر کی رات غوث پاک نے تھوڑا سا آرام کیا، قدرے رات میں تھوڑا سا آرام کیا۔ جب آرام کیا تو ایک حسین خواب دیکھا، اور پتہ ہے خواب میں کس کو دیکھا؟ اپنے پیر کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر سید الطائفہ جنید بغدادی کو دیکھا۔ حضرت جنید بغدادی غوث پاک کے اوپر کے پیروں میں ہیں، غوث پاک کے دادا پیر ہیں۔ غوث پاک نے خواب میں دیکھا کہ دادا پیر جنید بغدادی آ رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے حضرت جنید کو دیکھا تو غوث پاک ادب سے کھڑے ہونے لگے۔ جیسے ہی غوث پاک کھڑے ہوئے، سید الطائفہ جنید بغدادی نے کہا، ابنی، اے میرے بیٹے، اجلس، بیٹھے رہو، کھڑے مت ہو۔ ارے آج تو میں تیرے جلوے کو دیکھ کے آ رہا ہوں۔ میں نے ہجوم رجال ہے، چاہے وہ رجال العصر ہو یا رجال الغیب ہو، میں نے سب میں تیرا شہرہ دیکھا ہے، میں نے سب میں تیرا چرچا دیکھا ہے۔ عزت رب کعبہ کی قسم، اے عبد القادر، ماہیہ منزلتوں کا یا عبد القادر، اے عبد القادر تیری منزل کیا ہے؟ اے عبد القادر تیرا سٹیٹس کیا ہے؟ اے عبد القادر تیرا مقام کیا ہے؟ ارے تم میرے مرید کے مرید کے مرید کے مرید کے مرید ہو، اور منزل تیری ایسی کہ میں نے تیرے قدم کو عرش پہ دیکھا۔ ماہیہ منزلتوں کا یا عبد القادر، اے عبد القادر آپ کی منزل کیا ہے؟ آپ کا مقام کیا ہے؟ ارے راز کیا ہے؟ عزت رب کعبہ کی قسم، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں تجھے مرید نہ کرتا، میں خود تیرا مرید بن جاتا۔
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تو سارے اقدام جہاں کرتے ہیں کعبے کا تمام کعبہ کرتا ہے ہمیں سر والا تیرا اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں تجھے مرید نہ کرتا، میں تیرا مرید ہو جاتا تو بڑے بڑوں کی گردنیں جھک گئی، جھکی کہ نہیں؟ بڑے بڑوں کی گردنیں جھک گئی، کسی نے انکار نہیں کیا۔ کیوں انکار نہیں کیا؟ کیونکہ سب جانتے تھے کہ قدم تو غوث کا ہے لیکن دم مصطفیٰ کا ہے۔ قدم تو غوث کا ہے، دم مصطفیٰ کا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا جو ولی قبل تھے، جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب دل میں ادب رکھتے ہیں میرے آقا تیرا، کیونکہ وہ جو مرتبہ ہے غوث سے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سرے سے قدم آنا۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ غوث پاک میں اتنا دم کیوں ہے، غوث پاک میں اتنا زور کیوں ہے، تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ جس نبی کا وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ نبی خود زوراور ہے۔ کسی امت کا ولی اتنا ہی زوراور ہوگا جتنا اس امت کا نبی زوراور ہے، کیونکہ نبی کا فیض ہی ولی میں آتا ہے۔ جس طرح چاند کی روشنی سورج سے ہوتی ہے اسی طرح ولی کی کرامات اور حیثیت نبی سے آتی ہے۔ اسی لیے غوث اعظم کا ہم پلہ ولی نہ حضرت ابراہیم کی امت میں گزرا، نہ حضرت یحییٰ کی امت میں گزرا، نہ حضرت موسیٰ کی امت میں گزرا۔ یہ شان ہے پیران پیر کی۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں۔ مکمل نہیں، کچھ علم ہے۔ جبکہ یمن میں بلقیس نے اپنی حکومت کو قائم کیا ہوا تھا، اس وقت کی سب سے بڑی سویلائزیشن اور سب سے بڑی تہذیب کا نام یمن تھا۔ ادھر توجہ کریں آپ۔ اس وقت کی میں آپ کو قرآن سے بات پیش کر رہا ہوں، سنیں، علم میں اضافہ کریں۔ اس وقت کی سب سے بڑی سویلائزیشن اور تہذیب کا نام یمن تھا، بڑا ترقی یافتہ وہ علاقہ تھا۔ تو ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھاگتا ہوا آیا اور آ کر کے کہتا ہے حضرت میں نے ایک ایسی ریاست دیکھی ہے کہ روئے زمین پر ایسی ریاست کہیں نہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا تو فرمایا میرا پیغام ان تک پہنچاؤ، اللہ کی وحدانیت کا پیغام ان تک پہنچاؤ۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ صحیح ہے صحیح ہے۔ آپ راستہ دے دیجئے، چلیے راستہ دے دیجئے۔